نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے دماغ کیا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اگر اس کی وضاحت کی جائے، اس کو ہم اردو میں دماغ کہتے ہیں، اگر اس کو عربی میں عقل کہتے ہیں۔ عقل کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورۃ صاد آیت نمبر 29 پارہ نمبر 23۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ قرآن پاک ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ دیکھو اللہ پاک نے کتنا پیارا پیغام دیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو عقل مند ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہی نصیحت حاصل کریں اور غور و فکر کریں۔ جو اس سے معلوم یہ ہوا عقل مند انسان وہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جس کا سر لگا ہوا ہے اور اس کے اندر دماغ ہے۔ عقل مند اس کو کہا گیا جو استعمال کرتا ہے، اس کو اچھے برے کی پہچان کرتا ہے اور اس کی تمیز کرتا ہے کہ میں نے کیسے کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اس کی وضاحت تھوڑی سی کرنا چاہوں اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ استعمال کرنے کے نقصانات کیا ہیں، جو استعمال نہیں کرتے ان کو کیا نقصانات ہوتے ہیں، جو عقل کو، ذہن کو، اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں ان کو فائدے کیا ہوتے ہیں۔ دماغ اس کو کہتے ہیں جس سے انسان سوچتا ہے۔ دماغ کا مطلب میں آپ کو بتانا چاہوں گا، دماغ کا مطلب یہ ہے کہ دماغ اس کو کہتے ہیں جس سے انسان سوچتا ہے، عقل اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ پہچان کرتا ہے صحیح اور غلط کی، اچھے اور برے کی۔ مجھے کس لیے اللہ پاک نے پیدا کیا، یہ انسان سوچتا ہے مجھے اللہ پاک نے کس لیے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہیں، کہ میرے اوپر کیا احکامات ہیں، میں نے زندگی کو کیسے جینا ہے، کیسے معاملات کرنے ہیں۔ جو یہ چیزیں ساری سمجھتا ہے وہ انسان عقل مند ہے، اگر جو چیزیں یہ نہیں سمجھتا وہ عقل مند نہیں ہے۔ اور میں نے زندگی کیسے جینی ہے، اس دماغ اتنا بڑا، اگر ہم دماغ کا تھوڑا سا اندازہ لگا لیں کہ اللہ پاک نے ہمارے اندر دماغ عقل کتنی بڑی رکھی ہے۔ اس کی سائنس نے تحقیق کی، اگر نیو یارک شہر کے برابر ایک کمپیوٹر تیار کیا جائے وہ دماغ کے برابر جا کے بنے گا۔ وہ بہت بڑا شہر ہے نیو یارک کا۔ اگر ہمیں تو ان چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہم غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی بڑی صلاحیت سے نوازا ہے اور کتنی بڑی صلاحیت دی ہے کہ یہ جو عقل ہے۔ آگے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور جگہ پہ، والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ سورہ زمر آیت نمبر 17 اور 18 پارہ نمبر 23۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور جنہوں نے بتوں کی پوجا سے اجتناب کیا، اللہ پاک نے ان کو خوشخبری سنائی جن لوگوں نے بتوں کی پوجا کرنے سے اپنے آپ کو روکا اور دور کر لیا خود کو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کیا۔ کیا انہوں نے بتوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ کو مانا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اور اللہ پاک نے آگے کیا فرمایا، تو انہی کے لیے خوشخبری ہے، تو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو جو کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ پاک نے کتنا پیارا پیغام دے دیا، کیونکہ ان لوگوں کے لیے اللہ پاک نے خوشخبری دی جنہوں نے عقل استعمال کی، جنہوں نے سوچا کہ ہمارا معبود تو اللہ تعالیٰ ہے، انہوں نے بتوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ پاک نے پھر ان کے لیے خوشخبری سنائی کہ وہ کیا کریں۔ خوشخبری ہے جو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو جو کان لگا کر بات سنتے ہیں، جو اچھی باتوں پہ غور کرتے ہیں یا ہر بات پہ کان لگا کر سنتے ہیں اور آگے کیا کرتے ہیں، پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں۔ دیکھو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہوتے ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں، اور جن سے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان سے رک جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیونکہ وہ رکتے کیسے ہیں، وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز بہتر نہیں ہے۔
اور کیا چیز ہمارے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ دیکھو ان چیزوں کی تمیز، ان چیزوں کی پہچان وہی انسان کر سکتا ہے جو اپنی عقل کو استعمال کرے گا۔ جو عقل کو استعمال نہیں کرتا وہ تو جانوروں کی طرح چلتا رہے گا، جو چیز اس کے سامنے آئے اس کو کوئی پہچان نہیں ہوگی، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ غذا میری ہے اپنی ہے یا اپنی نہیں ہے، یا جو چیز بھی استعمال کرنے اس کا کسی چیز کا نہیں پتہ ہوگا جو عقل نہیں رکھتے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرمایا یہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ پاک نے آگے واضح فرما دی یہ بات۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہی لوگ ہیں جو ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو کان لگا کر سنتے ہیں باتوں کو، اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں اور بری بات سے رک جاتے ہیں۔ آگے اللہ پاک فرمائے وہی لوگ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے انہی لوگوں کو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور وہی لوگ عقل مند ہیں۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو عقل مند فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں اور غور سے باتیں سنتے ہیں اور انہی پہ عمل کرتے ہیں۔ آگے کچھ احادیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات میں قیام کرنے، اللہ کے نبی نے فرمایا انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات کو قیام کرنے، جو رات کو عبادت کرتے ہیں کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اچھے اخلاق اتنی اعلیٰ نعمت ہے، جو انسان اچھے اخلاق اپناتا ہے وہ رات کو قیام کرنے، ساری رات عبادت کرنے والے سے بھی بہتر اور دن میں روزہ رکھنے والے کے درجے کو، بلکہ ان کے درجات کو پا لیتا ہے۔ اور کسی بھی آدمی کے لیے اچھے اخلاق اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک اس کی عقل کامل نہ ہو۔ اللہ اکبر، دیکھو کتنا پیارا پیغام دے دیا اللہ کے نبی نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے وضاحت فرما دی کہ اچھے اخلاق جو انسان اپناتا ہے اور جو اچھے اخلاق والا ہے وہ دن کو روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ اور درجہ کب پاتا ہے؟ اور کسی بھی آدمی کے اچھے اخلاق اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے آگے واضح پیغام دے دیا کہ کسی بھی آدمی کے اچھے اخلاق مکمل اس وقت تک نہیں ہوتے جب تک اس کی عقل کامل نہ ہو۔ دیکھو کتنا پیارا پیغام دیا۔ اگر ہم اچھے اخلاق والے بنیں، اچھے اخلاق بننے کے باوجود بھی اگر ہماری عقل کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، یا عقل سے ہم کام نہیں لیتے، وہ اچھے اخلاق اپنانا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جب اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ کے نبی نے آگے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کا ایمان بھی کامل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے جس کی انسان کی عقل مکمل ہوتی ہے۔ آگے فرمایا پھر وہ اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اپنے دشمن شیطان کی نافرمانی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس انسان کی عقل کامل ہوتی ہے وہی کامل ایمان والا ہو جاتا ہے، اور آگے کیا کرتا ہے؟ وہی انسان اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور رب تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے، اور شیطان نفس کے احکامات کو بالکل نہیں مانتا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں ان کی بات نہیں مانتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں ان کی بات مانتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء اللہ ہیں ان کی بات مانتا ہے۔ یہ المطالب العالیہ کتاب العقل حدیث نمبر 2785۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا۔ اللہ اکبر، دیکھو کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ عقل مند کی واضح وضاحت فرما دی۔ عقل مند انسان وہ ہے جس نے خود کو پہچان لیا کہ میں کیا ہوں اور میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں نے دنیا میں آ کے کرنا کیا ہے اور کیسے زندگی جینی ہے۔ ایک میرے خیال میں آ رہا ہے واقعہ، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ گھریلو معاملات میں درست ہوتے ہیں، جب باہر جاتے ہیں وہ بڑے سخت مزاج بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے باہر اپنے گاہکوں کے ساتھ یا جن کے ساتھ کاروباری معاملات ہوں ان سے بڑا اچھا رویہ رکھتے ہیں، جو گھر میں جب آتے ہیں وہ بیوی بچوں کے ساتھ بڑے تلخ رویے اور بڑے بے ادبی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، ان کا ادب و احترام نہیں کرتے، یا جیسے ان کے ساتھ باتیں کرنی ہیں پیار محبت کی وہ نہیں کرتے۔ اسی لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کی عقل کامل نہیں ہوتی،
وہ عقل جس انسان کی کامل ہو جائے وہ ہر کام کو سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات حکم دیے ویسے کرتا ہے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف حدیث نمبر 667۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ عقل کی فضیلت کی مثل نہیں کماتا، عقل صاحب کو ہدایت دیتی ہے اور ہلاکت سے بچاتی ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا، بندہ عقل کی فضیلت کی مثل، جن کو کیونکہ عقل کی وجہ سے بندہ نہیں کمائی کر سکتا، نہیں کماتا، بلکہ عقل کیا کرتی ہے، عقل صاحب کو، اس انسان کو ہدایت دیتی ہے کہ وہ ہلاکت سے بچاتی ہے کہ کیسے ہلاکت سے بچنا ہے۔ کیونکہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ انسان عقل کی وجہ سے عقل کی مثل نہیں کما سکتا، جیسے عقل دی گئی ہے، لیکن عقل کیا کرتی ہے، عقل اس انسان کو ہدایت دیتی ہے اور ہلاکت سے بچاتی ہے۔ جب تک آدمی کی عقل کامل نہ ہو تب تک نہ تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا دین درست ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ہمیں آج کے بعد اس بات پہ غور کر لینا چاہیے کہ اگر ہماری عقل مکمل نہیں ہوگی تو نہ ہمارا ایمان مکمل ہے، نہ ہمارا دین درست ہے۔ آج کے بعد ہم نے اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، ہم نے اپنی عقل پہ کام کرنا ہے کہ ہماری عقل کیسی ہے اور کیسے کام کرتی ہے، اور کیسے ہم نے ہر چیزوں پہ اوپر غور کرنا ہے۔ یہ المطالب العالیہ کتاب العقل حدیث نمبر 2807۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے، ستون جیسے کھمبا، ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے، اور مسلمان کا ستون اس کی عقل ہے، سبحان اللہ، اور اس کی عبادت اس کی عقل کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ دیکھو وضاحت فرما دی، ہر ایک چیز کا ایک ستون ہوتا ہے، اعلیٰ ستون بلکہ وہ بلندی کی چیز ہوتی ہے، اور مسلمان کا ستون کیا ہے، اس کی عقل ہے، اور اس کی عبادت اس کی عقل کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ یہ المطالب العالیہ کتاب العقل حدیث نمبر 2794۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے کس وجہ سے افضل ہوتے ہیں؟ دیکھو وہ ہماری ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں سب سے افضل اور بہتر کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا عقل کی وجہ سے۔ تو میں نے عرض کی، وہ فرماتی ہے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں، اور وہ عرض کرتی ہے میں نے عرض کی، وہ فرماتی ہے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو وہ لوگ افضل ہیں، بہتر ہیں، آپ نے ارشاد فرما دیا جو عقل والے ہیں، عقل کی وجہ سے، تو اور آخرت میں کون سے لوگ افضل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا عقل کے سبب ہی۔ میں نے عرض کی کیا انہیں ان کے اعمال ہی کا بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ وہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی کیا ان کے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، لوگ اس عقل کے مطابق ہی تو عمل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے، تو ان کے اعمال ان کی عقلوں کے مطابق ہی ہوتے ہیں اور انہیں ان کے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیا کہ عقل کی وجہ سے ان کو اعمال کا بھی بدلہ دیا جائے گا، عقل کی وجہ سے عقل کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں اور انہی عمل کا اجر دیا جائے گا جیسے وہ کریں گے۔ اگر وہ کامل عقل والے ہوں گے اور کامل دماغ استعمال کریں گے تو مکمل دماغ ان کو اسی حساب سے اجر ملے گا۔ جو اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرے گا، وہ جو عمل کرے گا اس کو اسی عمل کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ یہ المطالب العالیہ کتاب العقل حدیث نمبر 2787۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا، پھر اس سے فرمایا آگے آ تو وہ آگے ہو گئی، پھر فرمایا پیچھے جا تو وہ پیچھے ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل کو پیدا فرمایا اور پھر اسے فرمایا چیک کرنے کے لیے، جو انسان چیز تیار کرتا ہے پھر اس کو دیکھتا ہے یہ کیسے کام کرتی ہے، تو اللہ پاک نے ہمیں سمجھانے کے لیے اس سے پوچھا کہ آگے آ، وہ آگے آ گئی، پھر فرمایا پیچھے چلی جا، وہ پیچھے چلی گئی،
پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، پھر اللہ پاک نے قسم اٹھا کر فرمایا میں نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جو میرے نزدیک تجھ سے زیادہ معزز ہو، میں تیرے ہی سبب پکڑوں گا اور تیرے ہی سبب عطا کروں گا، تیری ہی وجہ سے جزا دوں گا اور تیرے ہی سبب سزا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ پاک نے عقل کو جب پیدا فرمایا پھر اس سے مخاطب ہوئی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ پاک فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اللہ پاک نے اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھائی کہ میں نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جو میرے نزدیک تو اس سے زیادہ معزز اور عزت والی ہو، بہتر ہو، اور تیرے سبب اللہ پاک نے واضح فرما دیا اور تیرے سبب میں پکڑوں گا اور تیرے ہی سبب عطا کروں گا، لوگوں کو دوں گا، اور تیری ہی وجہ سے جزا دوں گا اور تیرے ہی سبب سزا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو چلانے کے لیے کامل چیز ہی عقل ہے، کیونکہ اللہ پاک نے واضح فرما دیا کیونکہ تیری وجہ سے میں پکڑوں گا، تیری وجہ سے سزا دوں گا، تیری وجہ سے جزا دوں گا، اور تیری ہی وجہ سے عطا کروں گا، تیری ہی وجہ سے جزا دوں گا اور سزا دوں گا۔ یہ المصنوعہ کی حدیث نمبر 4۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے رب تعالیٰ کے احکامات کو سمجھو اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی تلقین کرو، یوں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جن سے منع کیا گیا ہے انہیں جان جاؤ گے۔ یاد رکھو عقل تمہارے رب تعالیٰ کے نزدیک تمہارے درجات بلند کرتی ہے، اور جان لو عقل مند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اگرچہ صورت میں اچھا نہ ہو، کم تر ہو، اس کی کوئی قدر و منزلت نہ ہو، اور پراگندہ اجڑی ہوئی حالت میں ہو، جبکہ جاہل وہ ہے جو رب تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اگرچہ خوب دیکھنے میں خوبصورت ہو، بڑی شان و شوکت کا مالک ہو، اچھی حالت اور قدر و منزلت رکھتا ہو، اور فصیح اچھی گفتگو کرتا ہو، پس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندر اور خنزیر اس کے نافرمان سے زیادہ عقل مند ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بات سے دھوکہ نہ کھانا کہ دنیا دار اس کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ وہ تو خود خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو کتنا پیارا اللہ کے نبی نے پیغام دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند وہ ہے تمہارے نزدیک جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا درجات بلند کرتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا عقل تمہارے رب تعالیٰ کے نزدیک تمہارے درجات بلند کرتی ہے، اور آگے فرمایا اور جان لو، آگے واضح فرما دیا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ دیکھو یہ مکمل ہی واضح ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ آگے فرمایا اگر وہ صورت میں ظاہری دکھنے میں اچھا نہ ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار بندہ ہو، وہ عقل مند ہے۔ اچھا نہ ہو، کم تر سمجھا جاتا ہو اس کو، اور اس کی دنیا میں کوئی قدر و منزلت کوئی قدر نہ کرتا ہو، اور ظاہری دکھنے میں پراگندہ سیدھی سادی حالت میں ہو، جبکہ جاہل وہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جاہل وہ ہے جو رب تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اگرچہ کیونکہ آپ نے واضح پہلے فرما دیا جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے وہ عقل مند ہے، اگر دکھنے میں خوبصورت نہ لگتا ہو، اس کی حالت بگڑی ہوئی ہو ظاہری، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بہتر انسان ہے۔ آگے فرمایا جو انسان ظاہری دکھنے میں بڑا خوبصورت ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو، اس کے بارے میں فرمایا وہ کیا ہے، اس سے بندر اور خنزیر اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمان سے زیادہ عقل مند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، وہ عقل مند ہے۔ جو اطاعت نہیں کرتا وہ خنزیر اور بندر سے بھی بدتر ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ عقل مند نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ یہ المطالب العالیہ کتاب العقل حدیث نمبر 2790۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک آلہ ہوتا ہے اور مومن کا آلہ عقل ہے، ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے، پہلے وہ حدیث مبارک عرض کر چکا ہوں، ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے اور دین کا ستون عقل ہے، ہر قوم کی غایت غرض و غایت ہوتی ہے اور عابدوں کی غایت عقل ہے، ہر قوم کا ایک دائی ہوتا ہے جو ان کی خدمت کرنے والا، جو ان کی رہنمائی کرنے والا، اور عبادت گزاروں کا دائی عقل ہے،
ہر تاجر کا ایک سرمایہ ہوتا ہے، ہر تاجر جو تجارت کرتے ہیں ان کا سرمایہ ہوتا ہے، اور مجتہدین جو اجتہاد والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، ان کا سرمایہ عقل ہے، اور تمام گھر والوں کا ایک منتظم، ایک انتظام کو سنبھالنے والا ہوتا ہے، اور صدیقین اچھے لوگوں کی گھر کا منتظم عقل ہے، کیونکہ وہ عقل کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ ہر ویرانے کی، آگے یہ آپ نے واضح فرما دی ہر چیز کی، کیونکہ عقل کی مثال فرما دی۔ ہر ویرانے کی ایک آبادی ہوتی ہے، جو ویران جگہ اس کی ایک آبادی ہوتی ہے، اور آخرت کی آبادی عقل ہے۔ ہر شخص کا ایک جانشین، اس کا جانشین ہوتا ہے، اور جس کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ فلاں جانشین اس کا فلاں رکھوالا ہے، اور اسی کی وجہ سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ اور صدیقین کی جانشین عقل ہے، جس کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ جو اچھے لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عقل مند انسان تھے، ان کی طرف ان کی توجہ کی جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ اور ہر سفر کا ایک خیمہ ہوتا ہے جو لگانے کے لیے، جہاں پہ قیام کرنے والے خیمہ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، اور مسلمان کا خیمہ عقل ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ یہ بھی المطالب العالیہ کتاب العقل، حدیث نمبر 2788۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے عقل کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور امر نواہی کو سب سے زیادہ جانتا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتا ہو، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کیا ان کو جانتا ہو، اگرچہ نوافل میں تم سے سب سے کم تر ہو، عبادت میں، نفلی عبادت میں وہ تم سے کم ہو، لیکن عقل مند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ ان کو جانتا ہے۔ یہ بھی المطالب العالیہ کتاب العقل، حدیث نمبر 2793۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تیار رہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات، حکم کے لیے تیار رہے، اس کے بندوں کی خیر خواہی کرے، آگے کیا کرے، اس کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرے، بھلائی کرے، خیر خواہی کرے، اس کی عقل کامل ہو، اور اس کی عقل بھی کامل ہو، اپنے نفس کو نصیحت کرے، اپنے آپ کو سمجھائے کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں، اگر غلط ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اور اس کی نگرانی کرے، اور وہ عقل کے ذریعے اپنی زندگی میں عمل کر کے فلاح و کامیابی پاتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا، جو انسان عقل استعمال کرتا ہے اور اپنے آپ پہ غور و فکر کرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ میرا نفس کہاں پہ مجھے نقصان دے رہا ہے، اور میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کامل عقل والا ہے، اور وہی کامیابی پاتا ہے۔ یہ تنزیہۃ الشریعہ المرفوعہ، حدیث نمبر 128۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر عرض کی، بلکہ ایک شخص کے بارے میں کچھ لوگوں نے بہت زیادہ تعریفیں کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی عقل کیسی ہے؟ تو دیکھو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا عقل کیسی ہے تو لوگ حیران ہوئے، انہوں نے سوچا کہ لوگ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبادت میں اس کی کوشش اور اس کی مختلف نیکیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس کی عقل کے بارے میں دریافت فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے وقوف اپنی جہالت کی وجہ سے بدکار سے زیادہ برائی کر لیتا ہے، اور کل بروز قیامت بارگاہ رب العالمین میں قرب کے درجات پر لوگ اپنی عقلوں کے مطابق فائز ہوں گے۔ دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا، اگر کوئی انسان بہت زیادہ عبادت کرتا ہو، ظاہری دکھنے میں، ظاہری اس کی سیٹنگ ہو بڑی عبادت گزاروں والی، لیکن یہ دیکھنا چاہیے، اللہ کے نبی نے یہ واضح پیغام دے دیا، دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ عقل مند ہی ہے یا نہیں ہے، یا ویسے عبادت کرتا ہے۔ آپ نے فرما دیا جو بے وقوف اپنی جہالت کی وجہ سے بدکار سے زیادہ برائی کر لیتا، اللہ اکبر، جو انسان ظاہری بے وقوفی ہو، بے وقوف ہو، عقل نہ رکھتا ہو، اس کی ظاہری دکھنے میں جتنی بھی سیٹنگ ہو، لیکن وہ اللہ کے نبی فرمایا وہ اگر عقل مند نہیں ہے وہ بدکار سے بھی زیادہ برائی کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو عقل ہے نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کیا احکامات ہیں کیا نہیں ہیں، یا اگر اس کو بتایا جائے وہ غور ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس کے اندر عقل ہی نہیں ہے، سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ کیسے کرے گا؟ اللہ کا فرمان وہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ عبادت گزار نہیں ہے، وہ تعریف کے قابل نہیں ہے جو عقل مند نہیں ہے۔
اس لیے آپ نے فرما دیا کیونکہ بروز قیامت بارگاہ رب العالمین میں قرب کے درجات پر لوگ اپنی عقلوں کے مطابق فیض ہوں گے. جتنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، جو عقل مند ہوں گے وہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے. جو عقل مند نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تو بدکاری زیادہ کرتے ہیں، برے کام کرنے والوں سے بھی زیادہ برائی کر لیتے ہیں. یہ المطالب العالیہ کتاب العقل حدیث نمبر 2790. ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ امیر المومن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم میں سرداری کس کی ہے؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے کہ تم میں سرداری کس کی ہے، کہ تمہارے اندر تمہارے درمیان سردار کون ہے، کس کی سرداری ہے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے عرض کی عقل کی، کیونکہ وہ امیر المومنین کو وہ عرض کرنے لگے کہ عقل کی سرداری ہے. تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے سچ کہا، میں نے ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا جیسے آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا جو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا سرداری کس کی ہے، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا عقل کی سرداری ہے. دیکھو جس انسان کا سردار عقل ہے وہ انسان کامل انسان ہے، وہ کامل ہی طریقے سے کام کرے گا اور اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا. جس کی سردار عقل نہیں ہے وہ تو ایسے ہی بھٹکتا رہے گا دنیا میں. یہ المطالب العالیہ کتاب العقل حدیث نمبر 2795. ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا. حضرت سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بلکہ کثیر عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر بہت زیادہ سوالات کیے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، ہر چیز کی ایک سواری ہوتی ہے اور آدمی کی سواری عقل ہے، اور تم میں سے رہنمائی اور حجت کی پہچان میں سب سے عمدہ سب سے اچھی چیز وہ ہے جو باعتبار عقل تم سے سب سے افضل ہے. آپ نے واضح فرما دیا جو انسان افضل اور کامل وہ ہے جس کی انسان کی عقل کامل ہے. یا المطالب العالیہ حدیث نمبر 2803. ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا. حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ امیر المومن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا ابی بن کعب اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے. عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو عقل مند ہے. دیکھو آپ نے یہ مکمل ہی واضح بیان فرما دیا. وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم والا کون ہے؟ تو آپ نے کتنا پیارا پیغام ارشاد فرمایا جو عقل مند ہے. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عبادت گزار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیا جو عقل مند ہے. عرض کی گئی سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو عقل مند ہے. عرض کی گئی کیا عقل مند وہ ہے جس کی باطنی صفات مکمل ہوں، جس کی ظاہری جس کی اندر کی صفات مکمل ہو جائیں، فصاحت و بلاغت والا، ظاہر ہاتھ سخی اور مقام عظیم کا مالک ہو. تو حضور پر ارشاد فرما دیا یہ جو کچھ ہے چلتی دنیا ہی کے اسباب ہیں، اور آخرت میں تمہارے رب تعالیٰ کے پاس ہر چیز ہر پرہیزگاروں کے لیے ہے. پھر فرمایا عقل مند وہ ہے جو متقی ہے، اگرچہ دنیا میں بظاہر ذلیل و رسوا اور اس کی قدر نہ بھی ہو. آپ نے فرما دیا واضح عقل مند وہ ہے جو متقی ہے. اس سے مکمل واضح ہوتا ہے کہ عقل مند اور بے عقل انسان کی اگر ہم اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں، جیسے ہر معاملات میں حکم ہوا ہے اگر ویسے چلتے ہیں پھر تو ہم عقل مند ہیں. اگر اس کے خلاف کرتے ہیں یا اس کی طرف توجہ نہیں کرتے پھر ہم بے عقل ہیں، عقل مند بالکل نہیں ہیں. یہ الجماع الاسباق حدیث نمبر 7036. آخر پہ کچھ عقل کے بارے میں سائنسی تحقیق کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سائنس نے تحقیق کی کہ عقل کتنا کام کرتی ہے، عقل کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. عقل ایک ایسی چیز ہے، انہوں نے اندازہ لگایا عقل ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عطا فرمائی ہے جس کے اندر تقریباً 60,000 خیالات روزانہ آتے ہیں. اور وہ ان سے پوچھا گیا کہ کیسے آتے ہیں، ان کی تحقیق یہاں پہ ختم ہو گئی، یہ نہیں پتہ کہ کیسے آتے ہیں. انہوں نے یہی اندازہ لگایا کیونکہ خیالات جو آتے ہیں 60,000،
کچھ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے، اور کچھ آتے ہیں شیطان کی طرف سے۔ جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں وہ برے خیالات ہوتے ہیں، جو رحمان کی طرف سے آتے ہیں وہ اچھے خیالات ہوتے ہیں۔ آگے ہوتا کیا ہے، جو انسان اچھے خیالات کو اپنا لے وہ انسان عقل مند اور اچھا انسان بن جاتا ہے، وہ بنتے بنتے اس کو اپنے اندر سیو کرتا رہتا ہے، محفوظ کرتا رہتا ہے، وہ عقل مند انسان بن جاتا ہے۔ اور جس کے جو خیالات شیطان کی طرف سے آتے ہیں، جو ان کو اپنے اندر محفوظ کرتا ہے، سیو کرتا ہے، وہ انسان برا انسان بن جاتا ہے، کیونکہ شیطان کے احکامات ہی برے ہیں، ان کے خیالات ہی برے ہیں شیطان کے، اس لیے وہ برا انسان بن جاتا ہے۔ برا انسان کو برے خیالات کو قابو کرتا ہے، وہ برا انسان بن جاتا ہے۔ آخر پہ اللہ پاک نے عرض کرنا چاہوں گا، اللہ پاک ارشاد فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، سورۃ انفال آیت نمبر 22 پارہ نمبر 9۔ اللہ پاک ارشاد فرمایا بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جن کو عقل نہیں۔ اللہ اکبر! دیکھو یہ جانور کیا ہے، اللہ پاک نے یہ انسان کو مخاطب کیا۔ اللہ فرمائے وہ جانور ہے جو انسان عقل بھی نہیں استعمال کرتا، وہ بلکہ جانور بن گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ بدترین وہ جانور بن جاتا ہے، بدترین اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بہرے گونگے ہیں۔ دیکھو وہ پہلے اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا وہ اچھے انسان ہیں اور کامل عقل والے ہیں، جو کان لگا کر سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور جو اپنی عقلوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا وہ بدترین جانور ہیں۔ اللہ پاک ان کو جانور بھی کہا اور بدترین بھی کہا، کن کو؟ جو غور سے باتیں نہیں سنتے، کان لگا کر نہیں سنتے، اور آگے عقل بھی استعمال نہیں کرتے، ان پہ عمل بھی نہیں کرتے۔ آخر پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شعر عرض کرنا چاہوں گا، وہ فرماتے ہیں ہر خاکی و نوری پہ حکومت ہے خرد کی۔ وہ فرماتے ہیں ہر خاکی اور نوری، جو خاکی مخلوق ہے اور نوری مخلوق ہے، ان پہ حکومت ہے خرد کی۔ وہ فرماتے ہیں اگر انسان عقل مند ہے اور دماغ کو استعمال کرتا ہے، وہ ہر چیزوں پہ حکومت ہے اس کی، وہ حاکم بن جاتا ہے، وہ ہر چیز کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے، وہ جیسے کرنا چاہے اس کو پھیر سکتا ہے، ڈھال سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں باہر نہیں کچھ عقل خدا داد کی زد سے۔ اللہ اکبر! وہ فرماتے ہیں عقل کے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، وہ عقل سے کوئی باہر نہیں ہے، وہ عقل کی حد میں ہے، زد میں ہے۔ اگر انسان کامل عقل والا ہو، وہ ساری چیزوں کو سوچ بھی سکتا ہے اور ساری چیزوں کو کر بھی سکتا ہے، اور وہ کام بھی کر سکتا ہے جو کسی انسان نے نہیں کیے اور پوری دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوئے، کیونکہ وہ جو انسان کامل عقل والا ہے وہ انسان کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل مند بنائے اور ہم اپنی عقلوں کو استعمال کریں۔ ہمارے سر لگے ہوئے ہیں لیکن یہ سر ایسے نہیں لگے ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دماغ دیا ہے، اور ہم اس کو استعمال کر کے دنیا آخرت میں بہترین طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل مند بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔